السلام علیکم ناظرین، پچھلے کافی عرصے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عالمی معیشت کیسے کرائسس کی لپیٹ میں آ رہی ہے اور کیسے آپ سونا خرید کر اپنا سرمایہ بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اگر آپ اپنی سیونگز بچانا چاہتے ہیں تو اپنی ساری سیونگز صرف اور صرف گولڈ میں کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گولڈ کا ریٹ ڈبل ہو جائے، ٹرپل ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ، شاید یہ ریٹ 10 گنا تک بڑھ جائے۔ اور آج اگر ہم گولڈ کا ریٹ دیکھیں تو ایک تولہ گولڈ کا ریٹ تقریباً 1.25 روپے تک پہنچ چکا ہے اور ابھی اس سے بھی بہت اوپر جائے گا۔ اصل میں اس سارے معاملے کے پیچھے جو لڑائی ہے اس کے اگلے 2 میجر ٹارگٹس ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، ایک تو پاکستانی روپوں میں تقریباً یہ 2 لاکھ روپے تولہ ہو جائے گا اور اس کے بعد اگلا ٹارگٹ سونے کا تقریباً 4 لاکھ روپے فی تولہ ہوگا، لیکن یہ ابھی مستقبل کا ٹارگٹ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے جو اس کے پیچھے چائنا اور امریکہ کی لڑائی چل رہی ہے۔ اب یہ لڑائی اس لیول پر پہنچنے جا رہی ہے جہاں پر آپ کو پوری کی پوری اکانومی تتر بتر ہوتی نظر آئے گی، کیونکہ چائنا اور امریکہ اس وقت ایک دوسرے کو ڈمپ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اب مستقبل قریب میں دنیا میں جو سب سے بڑا بحران آنے والا ہے وہ ہے کرنسی کا بحران، اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ریٹ بڑھے گا تو وہ ہوگا گولڈ۔ اس وقت دنیا کی 75% جو ٹریڈ ہے وہ امریکی ڈالر میں ہوتی ہے اور یہ تمام ٹرانزیکشنز امریکی فنانشل سسٹم سے کلیئر ہو کر جاتی ہیں۔ اب امریکہ اپنے فنانشل سسٹم میں کسی بھی وقت چائنا کو بلاک کر سکتا ہے اور اس کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ ہوگا کہ چائنا کی ٹریڈ دنیا میں رک جائے گی۔ اور اس کے بدلے میں چائنا کیا کرے گا؟ چائنا یہ کرنے جا رہا ہے کہ چائنا کے پاس تقریباً 1100 ارب امریکی ڈالر کا قرضہ ہے، یعنی چائنا کے پاس تقریباً 11 کھرب ڈالر امریکہ کا قرضہ ہے، یعنی چائنا نے تقریباً 11 کھرب ڈالر کے امریکی ٹریجری بلز خریدے ہوئے ہیں اور یہ کسی بھی وقت انہیں بیچ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں امریکی ڈالر کا بدترین بحران پیدا ہو جائے گا اور اس بحران کے بعد ڈالر کو خریدنے والا کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ امریکہ کے کل قرضے کا تقریباً 5 سے 6% چائنا پہلے ہی خرید چکا ہے اور وہ تمام کا تمام ان ٹریجری بلز کے اندر ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بٹن ہے جو ایک طرف سے امریکہ نے دبایا اور دوسری طرف سے چائنا نے دبایا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اور انویسٹر ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے، تو سب سے زیادہ محفوظ جو چیز نظر آتی ہے اس وقت وہ ہے گولڈ۔ ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں، اس وقت جو پاکستان میں گولڈ کا ریٹ چل رہا ہے اس کا پاکستان کی موجودہ معاشی حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی پاکستان کی ڈیویلیویشن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ اصل میں پیچھے امریکہ اور چائنا کی گریٹ گیم ہے۔ اگر چائنا نے امریکہ کے ٹریجری بلز مکمل طور پر فروخت کر دیے تو اس سے ایک تو شرح سود بہت اوپر چلی جائے گی اور یہ ایک طرح کی بہت بڑی جنگ سمجھی جائے گی، اور اس کے بعد 2 ممالک نہیں بلکہ پوری دنیا آمنے سامنے آ جائے گی۔ اصل میں چائنا کس طرح سے کام کرتا ہے؟ چائنا کے جتنے بھی امریکہ سے بزنس کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ امریکہ کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو ان کو بدلے میں امریکی ڈالر ملتا ہے، اور امریکی ڈالر ملنے کے بعد چائنا کا سینٹرل بینک یعنی پیپلز بینک آف چائنا وہ ان لوگوں سے امریکی ڈالر خریدتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ورکرز کو تنخواہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، یا جو سیونگز رکھنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں چائنیز یوان میں۔ اب اس وقت 3 ٹریلین ڈالر سے زیادہ یعنی 3000 ارب ڈالر سے زیادہ چائنا کے پاس امریکی ڈالر پڑے ہوئے ہیں ریزرو میں۔ جو انہوں نے اس وقت کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے روس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ 50% تجارت جو روس کے ساتھ ہوگی وہ امریکی ڈالر کی بجائے دوسری کرنسیوں میں کی جائے گی۔ اس سے امریکہ کو اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گولڈ کا ریٹ بہت اوپر جا رہا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اصل لڑائی چل رہی ہے امریکہ اور چائنا کی، اور وہ یہ ہے اس وقت چائنا یہ کام کرتا ہے کہ وہ امریکہ کو ہی قرضہ دیتا ہے اور اس کے بدلے میں امریکہ اس سے خریداری کرتا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جو اصل جنگ ہونے جا رہی ہے وہ ہے ڈیجیٹل کرنسی کی، یعنی ڈیجیٹل کرنسی آنے جا رہی ہے، ایک بلاک بن رہا ہے، پاکستان، چائنا، ایران، ترکی، رشیا وغیرہ اس میں ہوں گے۔
اور ان کا مقصد کیا ہوگا کہ آج کے بعد جتنی بھی تجارت ہوگی وہ امریکی ڈالر کے علاوہ دوسری کرنسیز میں کی جائے گی۔ اب چائنا مستقبل کی مکمل طور پر پلاننگ کر چکا ہے کہ وہ امریکی ڈالر کو مکمل طور پر گڈ بائے کہنے جا رہا ہے، اور جتنے بھی ڈالر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مارکیٹ میں بہانے جا رہے ہیں، ڈالر والی تمام چیزیں بیچنے جا رہے ہیں، ٹریجری بلز بیچنے جا رہے ہیں۔ اگر وہ فارن ایکسچینج ریزرو بھی سیل کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان ہو، عرب ممالک ہوں یا کوئی بھی ملک ہو، زیادہ تر ملکوں کے پاس ہر وقت سیونگ کے طور پر امریکی ڈالر پڑے ہوتے ہیں، ان کے فارن ایکسچینج ریزرو زیادہ تر امریکی ڈالر میں ہوتے ہیں، اور یہ چائنا کا اس وقت کا فیصلہ ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو جن ملکوں نے ریزرو میں امریکی ڈالر رکھے ہوئے ہیں وہ تمام ممالک کی اکانومی زمیں بوس ہو جائے گی۔ آپ سمجھ لیں یہ کسی بڑے ایٹمی میزائل سے کم چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے ٹریڈ وار میں یہ کام کر دیا تو آپ کسی بھی ملک کی اکانومی کو مستحکم نہیں رہنے دیں گے۔ یہاں پر آ کر پھر امریکہ کا جب زوال شروع ہوتا ہے کرنسی وار کے حوالے سے، تو پھر دو بڑی طاقتوں کی لڑائی ہوگی کرنسی وار کے بارے میں، اور وہ دو بڑی طاقتیں ہوں گی، ایک چائنا اور دوسرا اسرائیل۔ یہی مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا سسٹم لے کر آئے تاکہ وہ دنیا کو کنٹرول کرے، جب چاہے کسی ملک کو بلاک کر دے، جو بھی ٹرانزیکشن ہو وہ اسرائیل کی نظر سے ہو کر جائے۔ یعنی یہ ان کا اگلا پلان ہے کہ اگر فنانشل سسٹم ہمارے پاس ہے اور کوئی ملک ہمیں تسلیم نہیں کرتا تو پھر ہم کسی بھی ملک کو اس سسٹم پر بلاک کر سکتے ہیں، جیسا کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، تو وہ سسٹم آنے کے بعد اسرائیل پاکستان کو فورس کرے گا کہ ہمیں تسلیم کریں، ورنہ آپ کی ٹرانزیکشنز کلیئر نہیں ہوں گی، اور اگر پاکستان تسلیم نہیں کرتا تو وہ پاکستان کو بلاک کر دیں گے۔ اس طرح کوئی بھی ملک پاکستان کے ساتھ بزنس نہیں کرے گا۔ اسی طرح چائنا چاہتا ہے کہ وہ اپنا سسٹم لے کر آئے اور کسی کو بھی بلاک کر دے جو اس کے مفاد کے خلاف کام کرے۔ یہ مستقبل قریب میں ہونے والے کام ہیں، اور آپ کو گولڈ کا ریٹ اگلے چند سالوں میں 4 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تولہ پر جاتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ امریکہ اور چائنا کے درمیان کرنسی وار شروع ہو چکی ہے اور اس میں دن بدن شدت آتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، آخر میں آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔